اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت اور میری نسلوں سمیت اور آپ کی نسلوں سمیت قیامت تک آنے والی نسلوں سمیت اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جو ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نادائمہ نافیہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مشکلات دور فرمائے، اللہ ہر قسم کے عذاب سے، وبا سے، بلا سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے 2 دن پہلے، بلکہ 2.5 دن 3 دن پہلے یہ سبق چھوڑا تھا۔ جمعرات کو سبق چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار گزار کے اللہ پاک کے حکم سے آپ آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے پھر جوڑ دیا، اور پھر اسلام کے جیالے اور اسلام کے یہ مجاہد پھر سے اپنی پوسٹ پر آ گئے۔ اللہ آپ سب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ جیسے کبھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرما لے، اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمانے، اللہ اپنی بارگاہ الہی میں ہم سب کو قبول فرما۔ تو جہاں سے سبق چھوڑا تھا وہیں سے سبق کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب فضائل اعمال کا سبق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لا یزال عبدی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التی یبطش بها۔ سبحانہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بندہ نفل عبادت کے ساتھ میرے ساتھ نفل عبادت کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب کہ بندہ کثرت عبادت سے حق تعالیٰ جل شانہ کا مقرب بن جاتا ہے، خاص الخاص بن جاتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں، اور آنکھ کان وغیرہ سب مرضی آقا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آنکھ نے وہ دیکھنا ہے جو اللہ نے دکھانے کا سوچا ہے، کان نے وہ سننا ہے جو اللہ نے سنوانے کا سوچا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کی تابع بن جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تابع بن جاتی ہے، ہر چیز اللہ کی تابع بن جاتی ہے، اور دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جاتا ہے۔ کتنے مبارک وہ لوگ ہیں جس کے ہاتھ پیر زبان اللہ تبارک تعالیٰ خود بن جاتے ہوں گے، کہ اس کے قدموں کو وہاں چلاتے ہوں گے جہاں مطلب آقا کی مرضی ہے۔ اور نفل اور عبادت، اچھا تو حق تعالیٰ جل شان اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں، آنکھ کان وغیرہ سب مرضی آقا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور نفل عبادت کی کثرت اس لیے ارشاد فرمائی کہ فرائض متعین ہیں جن میں کثرت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ضرورت ہے جو ہے دوامی استحضار کی، کہ بار بار کرتے رہے۔ فرائض مقرر ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ نے 5 نمازیں مقرر کی ہیں، چلو میں 3 پڑھ لیا کروں گی یا میں 6 پڑھوں گی، تو 6 فرض نمازیں نہیں ہیں، اللہ نے فرائض 5 نمازیں بنائی ہیں۔ آپ سوچیں اللہ نے حج
زندگی میں ایک بار کیا ہے، میں ہر سال حج کو فرض کر لیتی ہوں اپنے پر، تو بھائی یہ آپ اپنی طرف سے ایک دین بنا رہی ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ فرائض جو ہیں وہ دوام استحضار، یعنی ضرورت ہے دوام استحضار کی کہ ان کو ہم ہمیشہ کرتے رہیں، اور تو لیکن تقرب کا یہ طریقہ صرف اسی محبوب کی پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر آپ یعنی اس طرح کہ اگر نوافل آپ پڑھتی رہیں گی، ذکر کرتی رہیں گی، قرآن پڑھتی رہیں گی، حج کرتی رہیں گی، حج کو ہے جو ہے فرض حج کو ادا کر لیا آپ نے، زکوٰۃ دیتی رہیں گی، تو آپ کیا ہوگا کہ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب خاص پالیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو قرب خاص ان فرائض کے ساتھ ہو گیا، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کریں گی، لیکن تقرب کا یہ طریقہ صرف اسی محبوب کی پاک ذات کے لیے ہے، تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ملیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ میں پورا وقت یاد کروں اللہ کو، اور پورا وقت، تو پھر کیا، پھر یہ کہ آپ کو اس سے کیا ہوگا، اللہ کا تقرب ملے گا، اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب خاص ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ لیکن تقرب کا یہ طریقہ صرف اسی محبوب کی پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ کسی دوسرے کے نام کی تسبیح پڑھ لے، اس سے تقرب حاصل کر لے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ اللہ ہی کرتے رہیں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس کی جگہ جگہ لات و عزا منات کا نام لیں اور لیتے رہیں، خوب لیں خوب لیں خوب لیں، اور یاوق یاغوس کا نام لیں اور خوب لیں۔ آج کل جو ہندو پوجا کرتے ہیں رام لکشمن کی اور پتہ نہیں ہنومان کی، ہم ان کا نام لیتے رہیں، خوب لیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اللہ ہمارے قریب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہوں گے اور ہم اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے لائن ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی چاہے کسی دوسرے نام کی تسبیح پڑھ کر اس سے تقرب حاصل کر لے، تو یہ کبھی ممکن نہیں، اس وجہ سے کہ اس قسم کے تقرب میں جس کی طرف تقرب ہو اس میں وہ بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ پاک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے پاک صاف کوئی ہو نہیں سکتا، تو کیا ہے، اس قسم کے تقرب میں جس کی طرف تقرب ہو اس میں وہ بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس کا علم محیط ہو ذاکرین کے قلبی اور زبانی اذکار کو، اگرچہ وہ مختلف زمانوں اور مختلف اوقات میں ذکر کریں۔ دوسرے یہ کہ ذکر کرنے والے کے مدرکہ میں تجلی اور اس کے پر کر دینے کی قدرت ہو۔ میں ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوں، جس کے عرف میں اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی مان کے چلیں گے، اللہ کی خصوصی نظر میں آ جائیں گے۔ حدیث قدسی میں اشارہ ہے، فرمایا ہے، ارشاد ہے کہ من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعا، حدیث میں کہ جو شخص میری طرف ایک بالش نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ اب کوئی بتوں کی طرف بڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب نہیں ہوں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، قرب، اور اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ ایک ہاتھ، یعنی وہ ایک ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو وہ تو کیا کہا کہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے، بالش آپ کو پتہ ہے، ایک بالش جس سے ہم کپڑے کو میئر کرتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ کو کھول کے لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پورا، یعنی ایک بالش نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ جو ہے یعنی پورا بازو تک نا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک با آتا ہوں، یعنی دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے بقدر۔ اور جو شخص میری طرف معمولی رفتار سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ یہ سب تشبیہات سمجھانے کے لیے ہیں
یہ سب مثالیں دینے کے لیے ہمیں بس سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو بالش پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر، ورنہ حق سبحانہ تعالیٰ چلنا پھرنا وغیرہ سب سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چلتے پھرتے نہیں ہیں، ان چیزوں سے بالکل آزاد ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ سمجھانا، مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے یاد کرنے اور ڈھونڈنے والوں کی طرف ان کی طلب اور صحیح سے زیادہ توجہ اور نزول فرماتے ہیں، یعنی جتنی اس نے کوشش کی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اے میرے بندے، تو میرے سے مانگ کر تو دیکھ، میں تجھے نہ نواز دوں تو مجھے کہنا، اے میرے بندے تو میری طرف چلنا تو شروع کر، میں دوڑ کر، میں بھاگ کر تجھے اپنے جلو میں یعنی اپنے حصار میں لے لوں گا۔ اے میرے بندے تو میرا نام لے کے تو دیکھ، میں تجھ پر یعنی نوازشوں کی انتہا کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کو مالک کی حقیقی، خالق کی حقیقی ماننا، اور اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھنا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی ہونے کا، کچھ بھی نہ ہونے کا یقین کر لینا۔ تو یہ تمام باتیں اگر ہم بنا لیں گے کہ نہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو کہیں گے دیکھو آپ کی چوٹ لگ گئی، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دیں گے۔ آپ یقین کریں، میں کل کی پرسوں کی بات ہے، جمعے والے دن کی بات ہے، میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پوتا میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو پینٹ شرٹ پہنے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ کے دشمنوں کا لباس پہن کے آ گئے ہو، تو کہتا ہے اچھا دادی مجھے اللہ کا لباس پہنا دے، تو پھر میں اس کو جو ہے وہ شلوار قمیض پہنا دیتی ہوں، اس کا میں نے خود ہی سلوا کے رکھے ہیں اپنے پاس ہی، یعنی اس کی دھونے کی ذمہ داری، استری کی ذمہ داری بھی تقریباً میری ہے، مطلب اس کے سوٹوں کی۔ تو پھر آ کے میرے میاں صاحب کہتے ہیں میں جب پڑھ کے آ گیا جمعہ تو اس بچے نے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ دادا ابو اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، دادا ابو اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، دادا ابو ہمیں گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دادا ابو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً 15 منٹ 20 منٹ دعوت دیتا رہا، الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ اس کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے۔ تو بچوں کو پیار پیار سے، اب ایک دفعہ جیسے ایسے ہی ہوا کہ میری جو ہے پوتی مجھ سے ناراض ہوگی، بہت چھوٹی سی، کتنے سال کی، مشکل 3 سال کی ہوگی جب اس وقت، تو اس کی ان لوگوں نے ویڈیو بنا لی بچوں نے، اور کہتی ہے رو کے کہتی ہے مجھے دادی نے ہیپی برتھ ڈے کیوں نہیں کہا، دادی مجھے ہیپی برتھ ڈے کہیں۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا ہیپی برتھ ڈے ہماری بات ہے، ہمارا نہیں ہے کام، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ پھر اسے سمجھایا دیکھو بیٹا ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جائے تو ہم خوش منائیں گے، تو اس کو پھر سمجھایا، دیکھیں ہم نے کام، ہمارا کام ہے سمجھانے کا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ بچوں کو یہ بات کلک کر جائے گی، بچے سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ مطلب ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ پنجابی کی ایک مسل ہے، مجھے صحیح طرح نہیں آتی نا، کہ مالی دا کم مالی دا کم پانی دینا، اس طرح ہی ہے، مطلب ایک پوری پنجابی میں ہے کہ مالک دا کم بوٹے لانا لاوے یا نہ لاوے، تو ہمارا کام تو کیا ہے، مجھے اتنی مطلب اچھی طرح یاد نہیں آ رہی، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی محنت کرتے رہیں اور ہماری نظریں اللہ رب العزت کے ذات پہ ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج کی حدیث پاک جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 حدیثیں اس نیت سے یاد کر لی روزمرہ زندگی میں کام آنے والی، کہ وہ لوگوں تک پہنچائے گا، لوگوں کو سنائے گا، مطلب سمجھائے گا، لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کو یاد کرائے گا، لوگوں تک میری حدیثیں، میری باتیں، میرے کال، اللہ کے کال پہنچائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک جگہ لکھا علماء اور شہداء کے ساتھ اس کا جو ہوگا وہ مقام ہوگا۔ بہرحال تو کہنے کا یہ مطلب ہے حدیث وہ باتیں ہیں جس میں چھوٹی سی حدیث میں یوں لگتا ہے پورے، کہتے ہیں نا ایک کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، یعنی ایک کوزے میں
پورا سمندر سما جائے، یعنی اب سمندر کتنا بڑا ہے اور اس کو ایک پیالے میں نہیں انسان لا سکتا، ایک پیالے میں کتنا آ جائے گا سمندر کا پانی، یہ سمجھ لیں کہ اس کا کروڑواں حصہ بھی جو ہے نا وہ سمندر میں نہیں، پیالے میں نہیں آئے گا۔ تو لیکن مثال دی جاتی ہے کہ کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کا کال، یقین کریں اللہ اکبر کبیر الحمدللہ رب العالمین، کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک ہے ابغض البلادی اللہ، ناراض نہ ہوئیے گا اس حدیث کو سن کے، ابغض البلادی اللہ اسواقها، ابغض البلادی اللہ اسواقها، ابغضل کہتے ہیں سب سے زیادہ بدترین جگہیں، بلاد یعنی شہر، بدترین جگہیں یا بدترین شہر، اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اسواقها یہ بازار ہے، بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ ابغض البلاد اللہ اسواقها، ابغض البلاد اللہ اسواقها۔ تو میری پیاری بہنوں، بازار میں جب جاؤ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا، بازار میں پڑھتی ہوئی جاؤ تیسرا کلمہ، پھر بازار میں جب اترو تو پھر چوتھا کلمہ پڑھتے رہو، یعنی تیسرا چوتھا کلمہ کا ورد رکھے بازار میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں، بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ تو بازار بدترین جگہ کیوں ہیں؟ دیکھیں ہم بازار جاتے ہیں نا، تو آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کون ایسا ہے جو بازار میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھ لیتا ہے؟ آپ یقین کریں بڑا مشکل عمل ہے بازار میں جا کر نماز پڑھنا۔ یہ دکاندار سے کہو کہ ذرا بھائی یہ کپڑا بچھوا دیں ہم نماز پڑھ لیں، پھر بیچارے دکانداروں کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے جو کہیں ایسے کارنر میں نماز پڑھوا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیں گے، اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ بازار میں ہم کیا کرتے ہیں، بازار میں ہمارے دل میں طمع پیدا ہو جاتا ہے، ہائے اللہ کتنی اچھی چیز، میرا اپنا خود یہی حال ہوتا تھا، میں بازار میں جاتی تھی، میرے ہر چیز پہ یار یہ لے لوں، اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے، اچھا اب یہ لے لوں، اس کی اتنی دیر میں چلتے چلتے آگے بڑھ جاتے تھے، کبھی پیچھے آ جاتے تھے، لیتے تھے، یعنی پورا وقت یہی کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ اور پھر کیا کہ ہمارا تو یہ عام فیشن ہو چکا ہے کہ گھروں میں گندی رہنے والی عورتیں، میلی کچیلی رہنے والی عورتیں جب بازار کے لیے آتی ہیں تو خوب سج بن کے آتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، بازار میں آپ کو پتا ہے عورتوں کی دکانیں تو نہیں ہوتی ہیں، موسٹلی 99% مردوں کی دکانیں ہوتی ہیں، پھر مردوں سے بھی ہمارا ٹاکرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے سج بن کے نکلتے ہیں کہ پھر اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ شاطر چور بھی ہوتے ہیں، جیب کترے بھی ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، بلکہ دو صحابی تھے، وہ جا رہے تھے بازار میں نا، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ، مفہوم حدیث بتا رہی ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ مطلب بہت پہلے سنا ہوا ہے کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اس کی جو بازار میں جا کر اللہ کو یاد کرے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں صحابہ بازار میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسلسل یاد کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے یعنی اتنی حسین جگہوں کو جہاں پہ حسین چیزیں ہوتی ہیں، دل لبانے والے کپڑے ہوتے ہیں، ایسی کہ ہر چیز پہ دل کرتا ہے یہ چیز خرید لو بازار میں، تو اس میں اللہ کو یاد رکھو، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا دو تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کتنی خوبصورت، یعنی یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ اس طرح دو صحابی تھے، وہ مسلسل خریداری بھی کر رہے تھے، جو مطلب ضرورت بھی تو ہوتی ہے نا، دیکھیں کپڑے بھی تو لینے ہوتے ہیں نا، پہننے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہمارے قاری صاحب مطلب مشہور مقولہ ہے کہ بازار میں ایسے جاؤ جیسے چور جاتا ہے چوری کرنے۔ اب چور جب چوری کرنے جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر نا منجی ڈا کے نہیں بیٹھ جاتا، اور وہ جلدی سے جو چیزیں اس نے چوری کرنے کا سوچا ہوتا ہے نا کہ اس سے گھر سے کئی اتنا مال مجھے مل جائے، یعنی جیسی اس کو تجوری ملتی ہے وہ اپنا سامان سمیٹتا ہے، فوراً بھاگنے کی کرتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، ٹھیک ہے نا۔
تو بازار میں بھی ایسے جانے کا کہ اول تو جاؤ نہیں، اور جانا پڑے تو ایسے جاؤ جیسے چور جاتا ہے چوری کر کے بھاگتا ہے فوراً اس جگہ بازار کو۔ وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں، بازار جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ بہلول تھے مجذوب اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے، تو بہلول سے بازار میں پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو بازار میں کیوں بیٹھے ہو، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کے بندوں کی اللہ سے دوستی کرانا چاہ رہا ہوں۔ تو فرمایا بنا کیا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اللہ تو دوستی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن بندے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ بازار میں جا کے آپ مجھے بتائیں نا کتنے فیصد عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے تیار ہو کے نکلی ہوتی ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ایسی ایسی انگوٹھیاں پہن کے اور میک اپ کر کے نکلی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بازار میں پھر پھر رہی ہوتی ہے اس طرح چہرہ دکھاتے ہوئے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے، اور پھر شیطان کو خوش کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کی من پسند جگہیں مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مقبوض جگہیں جو ہیں جس پہ یعنی بدترین جگہ مقبوض کا مطلب ہے جہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں جہاں پر جا کے انسان سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، یعنی بس یہ لے لیں یہ لے لیں، دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، آخرت سے نگاہ ہٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آ کے بھی کہیں گے اتنی اچھی وہ مشینری مل رہی تھی، دل کر رہا تھا لے لوں لیکن مجھے مہنگی لگی، ارے میں بات کرتی اس سے تو وہ کچھ کم بھی کر دیتا، اگر وہ اتنے تک آ جاتا تو میں اسے خرید لیتی۔ فلاں دوپٹہ کتنا اچھا تھا، دل کر رہا تھا فوراً لے لو لیکن مہنگا تھا۔ اچھا مطلب اس طرح نا ایک آرزوئیں جیسے قتل ہو رہی ہیں، اور انسان جو ہے بازار جا کے دیکھے نا، بازار جا کے کتنی ناشکری پہ اتر آتا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، لوگ جاتے ہیں تو ہزاروں کی چیزیں شاپنگ کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مسا تھے ہی 5,000، اب 5,000 میں ایک سوٹ آ گیا، ایک یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ اس طریقے سے جا کے نا اچھا خاصا شکر گزار بندہ جو گھر میں شکر کر ہوتا ہے بازار میں جا کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا، جو ہم کیا ہے، بازار ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کے نا انسان کی نظر جو ہے توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ جو ہے بازار جو ہے نا بدترین جگہیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک بازار ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یعنی سوق کہتے ہیں بازار کو، اسواقها یعنی اس کے بازار جو ہے نا، بازار یہ سب سے زیادہ مقبوض جگہ ہیں جہاں اللہ کو اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بس اتنا ہم بازار میں جائیں کہ بس اپنے جلدی جلدی کام کر کے، جیسے چور چوری کرنے جاتا ہے، بس جا کے وہاں پہ دل نہ لگا بیٹھے، نمازوں کو قضا نہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بند صبر کے نہ نکلے، بس اپنا خیال رکھیں، ضرورت کی جو چیزیں وہ لے لیں، ایسے ہی ونڈو شاپنگ کرتے نہ پھرے، بس جو جس کام کے لیے گئے تھے، سوٹ لینے گئے تھے سوٹ لے کے آئے، یا کوئی مشین لینے گئے تھے بس وہ لیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر آ جائیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب جو ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر چیزیں بتا رہے ہیں، بازار میں جا کے نا کتنا ہمیں ناشکری کے، اگر ہم کسی کے ساتھ گئے ہیں وہ امیر آدمی ہے، یا کوئی بہن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ یا ہم ایک سوٹ ابھی خریدنے گئے ہیں، وہ دو دو چار چار سوٹ لے لیتی ہے، وہ اور چیزیں بھی لے لیتی ہے، جوتی بھی لے لیتی ہے، یہ تو کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم جو ہے انصاف والی تقسیم نہیں کی، اس کو اتنا دے دیا اور ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، شیخ سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، تو میں یوں اللہ تعالیٰ سے سوچ رہا تھا کہ دیکھو میرے پاس جوتی نہیں ہے، کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے، تو پھر میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پیر تو ہیں، جوتی تو کسی وقت بھی آ جائے گی، پیر تو نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال اللہ کی ناشکری وہاں پہ بازار میں جا کے بہت ہوتی ہے، اور یہی احساس محرومی بہت ہوتی ہے
کہ ہمارے پاس اتنا ہوتا تو آج ہم بھی ایسی فٹافٹ سوٹوں کی اور فٹافٹ جو ہے کر رہے ہوتے. اب دیکھیں نا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں عورتیں جاتی ہیں جیسے مول میں یہ پیکیجز مول ہیں ایمپوریم ہے، لوگوں کی نا باسکٹیں بھری ہوتی ہیں، اتنے ان کے ہاتھ میں بیگز ہوتے ہیں، اتنے بیگ ہوتے ہیں ہاتھوں میں، اتنا سب کچھ ہوتا ہے، بڑے آرام سے لے کے آ رہی ہوتی ہیں. تو بھائی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا خدارا اس گھر کو لوٹیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کی میٹنگ میں جو سورہ احزاب کی صورتیں ہیں وہ سورہ احزاب کی آیتیں، سورہ احزاب اب الحمدللہ مطلب کافی حد تک ہو گئی ہے اور کم رہ گئی ہے، زیادہ نہیں رہ گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے شروع کرتے ہیں سورہ احزاب کو. تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے اچھا سورت اس کی آیت نمبر 37 ہے میرے خیال میں، نہیں 38ویں آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين. یہ اتنے ہی رکھتے ہیں مومنین تک. تو پھر آگے کیونکہ 4 دن یہ آیتیں چلنی ہوتی ہیں تو یہ ایک ہی 2 ہی آیتیں اس طرح کم آیتیں ہیں. وَإِذْ تَقُولُ اور جب اس شخص سے فرما رہے تھے اور جب کہہ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اور جب اور یاد وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے، یعنی یہ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب اور جب تقول آپ فرماتے تھے، یعنی آپ فرما رہے تھے، آپ بتا رہے تھے، للذی اس شخص کو انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا. یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، وہ انعمت علیہ امسک اور جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، کیا فرما رہے تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی اس شخص سے فرما رہے تھے، یعنی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ان کے زید بن حارثہ ان کے لے پالک یعنی ان کے جن کو انہوں نے لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، تھے وہ غلام، لیکن پھر اتنا انہوں نے کام اچھا کیا اور اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی ان سے بڑے خوش ہوئے تو آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ اس زمانے میں لے پالک بچے کی یعنی لے پالک بیٹا بنانا بڑا آسان سمجھا جاتا تھا، اور ایک رسم تھی کہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چنا کہ یہ اتنی شدید قسم کی برائی ہو رہی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی بڑی ہستی ہونی چاہیے جن کے لیے آئندہ سے کہ بھئی میں کیا کروں، بہت مجھے پیار ہو گیا تھا اس سے، اس بچے سے تو یا بچی سے، تو میں اس کو، وہ تو ہے ہی میرا لے پالک، تو ہم اس کو بتا سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیار ہو گیا تھا زید بن حارثہ سے، اور زید بن محمد بنا لیے تھے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، سلبی بیٹا نہیں ہو سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کو ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا ان کے باپ کی نام کی نسبت سے۔ تو اور جب اس شخص سے فرما رہے تھے، اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، یعنی حضرت زید کے اوپر، کہ اپنی بی بی زینب کو علیہ امسک، علیہ کا مطلب اس پر جیسے یعنی ان جن پر انعام کیا، امسک کے روکے رکھو، یعنی رک جاؤ، علیہ کا اپنی بیگم کے پاس، زوجکا یعنی اپنی بیگم کے پاس ہی رہو، وتقل یعنی طلاق نہ دے اس کو، اپنی بیگم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، واتق اللہ اور ڈرو اللہ رب العزت سے، وتخفی فی نفسک ما اللہ اور اپنے جو تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے ہیں، ما اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہنے ہیں کہ آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ جانتا ہے۔ مبدی ہی و تخشى الناس، جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، مبدی ہی و تخشى الناس، مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا، و تخشى الناس جو آپ لوگوں سے چھپا رہے تھے، یعنی آپ جس بات کو آپ نے چھپایا ہوا تھا اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشى، فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ اور کیا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں ان تخشى کہ ان سے ڈرا جائے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، برادری میں ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے پوری برادری کو نہ بلایا اور دیگیں دو نہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ہم نے زردہ نہ بنایا تو کیا ہوگا، ہماری برادری کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اگر ہم نے سب کو پوری فیملی نہ بلایا شادی میں تو برادری کیا کہے گی، اگر ہم نے ان کو سوٹ نہ دیے تو برادری کیا کہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے ڈر رہے تھے، یعنی تم کیا فرمایا فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ ڈرنے کا حق جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہیں جن سے ڈرنا چاہیے، لوگوں نے تو کیا کرنا ہے، لوگوں سے کیوں ڈرنا۔ فلما قضا زید منها فلما اور پھر جب فلما قضا زید، یہ یہاں پر 1,24,000 یا جتنے بھی صحابہ ہیں نا، ایون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، یہ چاروں صحابہ میں سے بھی کسی ایک کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، ذکر آیا ہے، میں کہہ رہی ہوں یہ 1,00,000 یا 1,24,000 جتنے بھی صحابہ تھے نا، ان میں صرف زید کا، صحابی کسے کہتے ہیں، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، ان کی زیارت کر لے، وہ صحابی ہو گیا۔ تو ان میں جتنے بھی تھے، اس کی تو اللہ کو ہی پتا ہوگا، 1,24,000 پڑھنے میں آیا تھا، سننے میں آیا تھا، واللہ عالم۔ تو فرمایا کہ پھر جب زید کا اچھا فلما پھر جب قضا زید منہا، جب زید کا جی اس سے بھر گیا، تو کیا منہا اس عورت سے یعنی حضرت زینب بنت جہاز سے، وطرن کہا وطرن کہا لکی لا یقون علی المؤمنین، اچھا جب زید کا اس سے جی بھر گیا پھر ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر
اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں جو شبہات تھے نا، جو تنگیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور جو وہ برا سمجھتے تھے نا اب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جائز عمل ہے. ٹھیک ہے، پھر سے یہاں سے پڑھتی ہوں. فلما قضا زید منہا، یہ زید، حضرت زید کا جو نام آیا ہے نا، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام سے ذکر کیا اللہ نے. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. اچھا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے. یعنی اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو منہ بولے بیٹے تھے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ان سے اپنا جی بھر چکے، اور خدا کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا. اب اس کو میں یوں کر کے یعنی اس کو میں اس کی تفسیر کے بتاتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اس آیت میں یعنی پہلی آیت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عام حکم نازل ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور اللہ کی یہ خواہش تھی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہو جائے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کیا ہوا کہ حضرت زینب نے سوچا میں اتنی اعلیٰ نسب اور یہ غلام، اور ان کے بھائی نے بھی سوچا ہم لوگ اتنے اعلیٰ نسل عبداللہ ابن جو ہیں جہش اور زینب بنت جہش، دونوں نے سوچا کہ ہم اتنے اعلیٰ نسب اور یہ غلام، اس کے ساتھ شادی کرنا. تو اسلام تو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اسلام تو ہمیں مساوات کا سبق دیتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت زینب جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے نکاح میں تھی کیا کہتے ہیں زید بن حارثہ کے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عام حکم نازل ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات کو طے کر دیں یا کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مسلم اور مومن مرد یا عورت کو یہ گنجائش نہیں رہتی کہ اگر چاہیں تو اس کام کو کریں اور چاہے تو نہ کریں. یعنی اللہ نے تمہیں، اب جیسے اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دے دیا، اب ہم کہیں کہ بھئی ہمارا دل کرے گا ہم پڑھ لیں گے، نہیں چلے گا تو یہ تو نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر دل کو ختم، آپ کی مرضی ختم. مالک کے سامنے نوکر نخرا کرے، آپ نے 10,000 کا نوکر رکھا ہوا ہے، اگر وہ آپ کو ابھی کہہ دے نا باجی اس وقت تو کام نہیں کروں گا، تو آپ کا اور میرا دماغ کام پہنچے گا، شوٹ کر جائے گا کہ ہم اسے 10,000 دیتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے اتنی بدتمیزی کر رہا ہے. جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی چیزیں دی ہوئی ہیں، کروڑوں کی نعمتیں، اربوں کی نعمتیں اور خربوں کی نعمتیں. اولاد کی نعمت لا کے دکھانے کو، کسی بھی پیسوں سے خرید کے لا کے دکھانے کے، اپنے جسم سے اولاد کو ہی نکال کے دکھا دے اور اللہ نہ چاہے تو یعنی عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر چاہیں تو اس کام کو کریں اور چاہے نہ تو نہ کریں، بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے. ہماری اس میں کوئی مرضی نہیں، اس پہ بے چوں چرا عمل کرنا چاہیے. چنانچہ پچھلی آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی وغیرہ نے حضرت سسم کے پیغام کو منظور کر لیا، اور پھر حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گیا، جو کہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. اب آگے اس نکاح کے بعد کا قصہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں تو اتفاقاً امر یہ کہ میاں بیوی میں مزاج کی موافقت نہ ہوئی، یعنی مزاج نہ ملے، آپس میں آئے دن جھگڑے ہونے لگے، اور جب آپس میں بدمزگی اور لڑائی ہوتی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت سسمت سے آ کر شکایت کرتے کہ ان روزانہ کے جھگڑے سے تو بہتر یہ ہے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں. حضرت سسم حضرت زید کو سمجھاتے کہ زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور جہاں تک ہو سکے نباہ کرنے کی کوشش کرو، یعنی طلاق مت دو. مگر دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی ہی چلی گئیں اور 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی. تو حضرت سسم نے پھر حضرت زید کو سمجھایا کہ دیکھو میری خاطر اور اللہ رسول کے حکم کی سے زینب نے تم کو اپنی منشا کے خلاف قبول کیا، یعنی زینب رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بھائی نے تم میں، یعنی میں سمجھانے کو آپ کو صرف کہہ رہی ہوں، یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں کی، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں
کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ ابن جہش، یہ جو حضرت عبداللہ بن جہش تھے، یہ دونوں حضرت زینب اور یہ آپس میں بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور انہوں نے جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو، جو کہ غلام رہے تھے اور پھر آزادی دی اللہ کے نبی نے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھا، برا خیال کیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے مومنو، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کوئی حکم دے دیں تو اس کو قبول کر لو، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دیا اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق انہوں نے اس نکاح کو قبول کر لیا۔ اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے، اس لیے بیوی کو اپنے پاس رکھو اور طلاق دینے کا خیال چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، اب ان کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے، حضرت عبداللہ نے اور حضرت زینب نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات کو جو ہے فوقیت دی اور تم سے شادی کر دیا، تو اب تم اس کو طلاق نہ دو، اس کو برداشت کر لو اور خدا سے ڈرو، کیونکہ حق تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرو، مگر جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا اور شکایتیں اور رنجشیں حد سے زیادہ بڑھتی ہی چلی گئیں، اور آپ کو خواہ وہی سے خود قرائن سے اور خود خواہ دونوں سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ تعلق جو ہے میاں بیوی کا تعلق آگے نہیں نیب سکتا، تو قدرتاً آپ کو اس کی فکر ہوئی کہ اگر ان میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، یعنی طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، تو زینب کے بارے میں بڑی مشکل پیش آئے گی، یعنی زینب کے ساتھ پھر کون شادی کرے گا، کیونکہ زینب تو میری پھوپھی زاد بہن ہے، ان کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ یعنی اللہ کے نبی نے سوچا کہ زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی تو راضی نہیں ہو رہے تھے، یہ تو اس آیت قرآنی کو دیکھ کر یہ راضی ہوئے، اور اب اگر زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تو پھر اب ان کا کیا بنے گا زینب کا، ٹھیک ہے، کہ زید کی زوجیت میں رہ کیونکہ وہ ایک غلام کی زوجیت میں رہ سکنے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز و احترام میں کمی کریں گے، کہ لوگ نا اب زینب رضی اللہ عنہ کا وہ ادب و احترام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے ہوئی تھی، تو ایک تو زینب نے اپنی مرضی کے خلاف میرے کہنے سے آزاد شدہ غلام سے نکاح منظور کیا تھا، پھر یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی مرضی بالکل نہیں تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی اس پہ چاہت پہ حضرت زینب راضی ہو گئی تھی، اور انہوں نے زید بن حارثہ سے جو ہے وہ نکاح کر لیا تھا۔ پھر طلاق کے بعد اسے دوسرا صدمہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب زینب کو طلاق کے بعد دوسرا صدمہ ہوگا، اور وہ کہیں ساری زندگی ایک آزاد شدہ غلام کی متعلقہ ہی کے علاقے نہ بسر کرنا پڑے، یعنی ساری زندگی بیوہ عورت کی طرح زندگی نہ بسر کرنا پڑے، اور یہ جس قدر شاک ہوگا ظاہر ہے، یعنی یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اگر زینب کا نکاح کس سے ہوئے گا، کیونکہ وہ ایک غلام کی بیوی تھی، ان کو کوئی ان کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس موقع پہ حضرت سسم کو خیال آیا کہ اگر ناچار ہو کر زید چھوڑ ہی دیں گے تو زینب کی دلجوئی اور قدر افزائی بغیر اس کے یعنی فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹے گا، تو ان کے دل کی دلجوئی کرنے کے لیے اور ان کی عزت کو مزید مان اور فخر دینے کے لیے، مطلب مزید مان دینے کے لیے، ان کو عزت و منزلت دینے کے لیے جو ہے بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں، ان کا کہ دل میں سوچا کہ یہ تو زینب کو جو یہی احساس کہ بھائی میں بیوہ ہو گئی ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے غلام کی بیوہ تھی، تو اس لیے کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، پوری زندگی کیسے گزاریں گی، کہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ اگر ناچار ہو کر یعنی مجبور ہو کے زید چھوڑ ہی دیں گے تو زینب کی دلجوئی اور قدر افزائی وغیرہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود ان سے نکاح کروں، میرا اسے نکاح کرنے نہ ایک قسم کی معذرت ہوگا کہ اگر زید نے نہ نبھایا تو نہ صحیح میں تمہیں نبھاؤں گا، ٹھیک ہے، زید نے تمہیں اگر نبھایا نہیں تو میں نبھاؤں گا، یعنی ایک طرح سے کمپنسیشن کہہ دیں، یعنی تلافی کرنا نا، کہ بھئی ایک نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی کرنا، مگر اس خیال کے ساتھ آپ کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ مخالفین میری طرف سے غلط اور جھوٹے چرچے کریں گے کہ دیکھا اپنے بیٹے کی بیوی پر اس نے نظر خراب کی ہوئی تھی، یعنی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو مخالفین بھی اس بات میں بہت بولیں گے اور بہت چرچا کریں گے
اس طرح لوگوں کو میری طرف سے بدظن کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اسلام کو اس بہانے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ یہ حکم پہلے آ چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے۔ آپ اس فکر ہی میں تھے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کی ناچاکی نے صورت سے حال بدل دی۔ حضرت زینب اور زید جو ہیں رضی اللہ عنہم، یہ آپس میں ایک ہوتے ہی نہیں کسی صورت، تو یعنی یہ مانتے ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں طرف جو ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ اچھا، تو یہ نا اتنا زیادہ لمبا ہے نہیں، تو انشاءاللہ یہیں رکھتے ہیں، کل اس کو پھر ریپیٹ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پھر انشاءاللہ کل میں پہلے پورا تعارف دے دوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ یہاں سے کرانا شروع کر دوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نازل ہونے کی 3-4 وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے جو یہ نازل ہوئی ہے، ایک وجہ نہیں ہے، 3-4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ برگزیدہ نفوس ہیں، یعنی صحابہ جو محبوب کبریا سسم کے اولین محب و عشاق تھے، جن کی تربیت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ یہی وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کو پروردگار عالم نے اہل تقوی اور تمام مخلوق پر فضیلت دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ نبیوں کے بعد کائنات کے سب سے بہترین انسان کون تھے؟ صحابہ اکرام، تاکہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، صحابہ اکرام کو، تاکہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی بنے۔ یہی وہ مقدر اور عرفہ عظیم ہستیاں ہیں جو خالق کے کون و مکان کی رضا اور مثل نجوم کے ہونے کے اسناد سے سرفراز ہوئیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ستاروں کی مانند قرار دیا، کیونکہ یہ ہے نا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں ایک صحابی کا نام نہیں لیا، 2 کا نہیں لیا، بلکہ وہ 1,24,000 جتنے بھی صحابی بنتے ہیں کم و بیش ان سب کا نام لے لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کے سینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی محبت میں بھر دیا، اور وہ کام ان سے کروا دیے جو کام روئے زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وہ بابرکت ہستیاں ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے محبوب آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، محبت و عشق میں رشد و ہدایت کے ایسے چراغ روشن کیے جن کی روشنی تا قیامت ماننا پڑے، یعنی جب تک قیامت آنی جاتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روشن چراغ ہیں جن سے یعنی قیامت بھی ان کی آنے کے بعد ان کی جو ہے ان کا جو وہ ہے نا ذکر، وہ یعنی قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام کریں گے۔ ان کی روشنی میں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے نشان منزل پائیں گے۔ محبوب خدا کی محبت اور عشق آب شیریں اور جاوداں سے لطف اندوز ہوں گے اور واصل باللہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے۔ یہی وہ پاکیزہ ہستی ہیں جو شرعی ترازو فتبعونی کا کامل مصداق ہیں، یعنی بالکل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، اللہ کے نبی کی پیروی کی، اس سے آگے پیچھے نہیں گئے، جو اقوال، افعال، احوال اور اخلاق میں آپ جناب وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہیں، مکمل اتباع، اپنی ہر پسند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر قربان کر دیا۔ یہی وہ مقبول ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امام اور وہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپہ سالار اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معشوق اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ ہر شے میں ان کے لیے مقتدائے محبوب خدا کی ذات اقدس تھی۔ ہر شے میں وہ سمجھتے تھے کہ بس ہر کام میں، ہر شے میں وہ کہتے تھے کہ ہم بس جو ہے پیروی کریں اپنے اللہ کی اور اللہ کے نبی کے بات کی۔ یہی وہ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے چمنستان نے اسلام کی آبیاری کی۔ یہی وہ مبارک و مسعود ہستیاں ہیں جن کے توسط سے کلام اللہ اور تعلیمات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات کی امت تک پہنچی ہیں۔ یہی وہ قابل رشک اور محبت ہستیاں ہیں جن کو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ یہی وہ سعادت مند ہستیاں ہیں جنہیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان کے مواقع میسر فرمائے۔ یہی وہ قابل تعظیم اور تکریم ہستیاں ہیں جو اپنے آقا اور مولا کی ذرا سی بھی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ یہی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں یعنی صحابہ کی جو ہر حالت میں اپنے نفوس اور ہر قیمتی متاع کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قربان اور فدا کر دیتے تھی۔ یہی وہ وفادار ہستیاں جو حالت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان کا ہر فرد اس تمنا کا اظہار کرتا تھا کہ اس حال میں میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہوں اور دشمن میرے تمام جسم کو کاٹ کے پھینک دے، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی مجھے جو کچھ کرنا ہے مجھے ہو، میرے نبی کو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ اس اہل ہیں کہ ان کی جو ہے محبت و عقیدت اور احترام کے نغمات اور پھول بکھیر جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لانے والے پہلا طبقہ بنے، تو پھر کیوں نہ ان پر اعتماد کی جائے۔ سب سے پہلے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سے صحابی اسلام ایمان لائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق رکھنے والے تھے، تو پھر کیوں نہ محبوب کے عاشقوں سے عشق و محبت کا تعلق جوڑا جائے، استوار کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنائیت کا درجہ پانے والے تھے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر دیا تھا اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے، تو پھر کیوں نہ خود کو ان کی تابعداری کے سانچے میں ڈالا جائے۔ ہمارے لیے صحابہ رول ماڈل ہیں، کیوں نہ ہم اپنی ذات کو بھی ان کے مطابق کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے اچھا جی تعظیم و تکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو پھر کیا تھا کہ حضرات صحابہ، تو پھر کیوں نہ یعنی صحابہ نے تمام کے تمام صحابہ نے بہت زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کی اور بڑی اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے آقا اور مولا کے اسوہ کو بعد دل و جان اپنانے میں حریص سے، پھر کیوں نہ ان کے نقش پا پر زندگی کی راہیں استوار کی جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے آقا اور مولا سے معاشرت سیکھنے والے تھے، تو پھر کیوں نہ ان کا طریقہ، ان کے اسلوب معاشرت اختیار کریں، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نبی سے سیکھا اور ان کے عمل کو دیکھ کر عمل کیا۔ تو سب سے بہترین عمل کس کا ہوا؟ صحابہ کا عمل، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ان امور میں بھی آپ کے کامل متبع تھے، یعنی بالکل ہر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے ویسے ہی عمل کرتے تھے، اس سے نہ زیادہ کم نہ زیادہ، ان سے نہ کم نہ اس سے زیادہ۔ آپ کے کامل اچھا متبع تھے جن کے بارے میں آپ کی طرف سے صریح حکم نہیں تھا، تو پھر کیوں نہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے حدیث مبارکہ سماعت کرنے کے لیے میلوں پیدل جو ہے چلتے تھے، اور یا پھر سواری پہ چلتے تھے یا پھر پیدل چلتے تھے، اور انہیں اپنی حرز جاں بناتے تھے، یعنی ایسے جیسے وہاں تک
یعنی اللہ کے نبی اکرم حضرت جہاں یعنی وہ دل کا معاملہ اس کو سمجھ لیتے تھے. پھر کیوں نہ ہم جگہ جگہ ان کے نورانی جو ہیں مشک بار تذکروں پر مشتمل محافل کا اہتمام کرے. ہمیں تو چاہیے صحابہ کے نام کی محفلیں سجائیں, اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفلیں سجائیں, تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو یہ کتاب تھی کہ محبوب, یہ کتاب کا نام ہے حقوق مصطفیٰ, اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت مولانا منیر الوی صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں جزائے خیر دے, جنہوں نے نہ حقوق مصطفیٰ لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حقوق ہم پر کتنے ہیں. اب صحابہ کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ نے تو کر کے دکھا دیا, اب ہم کہاں رہ گئے. تو میں آپ کی توجہ میں نے یہاں پہ دلوائی ہے ایک کتاب کی طرف, جس کا نام ہے کہ قادیانیت اسلام کیوں نہیں, احمدیت اسلام کیوں نہیں, یعنی احمدی لوگ وہ مسلمان کیوں نہیں. تو آئیں کہ میں آپ کو شروع سے ایک ایسی ذات کی طرف لے کے چلوں جو کہ قادیانی ہو گئے تھے تقریباً, اور پھر وہ قادیانیت سے مسلمان یعنی اسلام کی طرف آئے. اس کو سلسلے کو شروع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا سا ریپیٹ بھی ہوگا جو میں پہلے پڑھ چکی ہوں. اور جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو, اور سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے, تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے, اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورۃ النساء 115 آیت. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب مرزائیوں سے کہا جاتا ہے یا کافروں سے کہا جاتا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین پر اپنے آباء و اجداد کو, اپنے باپ دادوں کو پایا ہے, ہمارے لیے وہی دین بالکل کافی ہے. بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو نہ کوئی ہدایت, تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101. اگر آپ احمدی ہیں یا احمدیت سے متاثر ہیں تو صرف ایک بار تمام تر تعصبات سے تمام کے تمام محبتیں اور نفرتیں دل سے نکال کے انتہائی غیر جانبدار ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کرنے ممکن ہے کیا کہ آپ کے آج کا مطالعہ فیصلہ کرنے کے پچھتاوے سے, آپ کے آج کا فیصلہ کل کے پچھتاوے سے آپ کو بچا لے. قبول حق سے فرار کون کرتا ہے, یعنی حق کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنا نہ چاہنے والا کون ہے. قبول حق سے فرار یا تو زیادتی کرنے والا ظالم اختیار کرتا ہے. یہ مرزا قادیانی کے قول ہیں, سن لیں. بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام محمد قادیانی, حمامت البشرا, روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206. قبول حق سے فرار یا تو زیادتی کرنے والا ظالم اختیار کرتا ہے جو سچ کو پسند نہیں کرتا, اور یا ایسا گمراہ جاہل فرار اختیار کرتا ہے جو حق کی قدر نہیں کرتا. اب یہاں پر لکھنے والے نے لکھا کہ میری اس تالیف کا مطلب میری مصنف نے لکھا کہ میری اس تالیف کا یعنی جو کتاب میں نے لکھی ہے اس کا مقصد کسی بھی فرد یا جماعت کی دل آزاری نہیں ہے, بلکہ آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے بھی جو ہے بتا رہے ہیں, اور ٹی وی اس پہ بھی آ کے اسکرین پہ بھی آ کے بتا رہے ہیں. تو میری اس تالیف کا مقصد کسی بھی فرد یا جماعت کی دل آزاری نہیں ہے, بلکہ اپنی تحقیق, مشاہدے اور تجربے کو اپنے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے خیر خواہی کے جذبے سے حق کے متلاشی تک پہنچانا ہے. جو حق چاہ رہے ہیں نا سمجھنا, ان کو حق بات کی طرف لے کے آنا ہے. بانی جماعت احمدیہ مرزا صاحب کا بھی کہنا ہے ہر ایک محقق اور حق گو. محقق کہتے ہیں خوب زیادہ کسی چیز کو کانٹ چھانٹ کر
یہ گندا نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا پہلو تو نہیں ہے جہاں پہ ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اچھی طریقے سے فیصلہ کرنے والا، ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سچی بات کو پورے طور پہ مخالف گمگشتہ کے کانوں تک پہنچائیں، ایسے جیسے ہمارے دنیا میں ہمارے کان بند ہو چکے ہیں نا، یعنی ہم کیا ہو گیا کہ ہم کہاں چلیں گے، اللہ معاف کرے، بس ہم اچھا کمانے پہ اچھا کھانے پہ لگ گئے۔ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ہر سچے کا حق بات کرنے والے کا یہ صرف فرض ہوتا ہے کہ سچ کو ہر فرد تک ضرور پہنچائے۔ اچھا جی، یہ اب جن کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ جو قادیانیت سے مسلمان ہوئے ہیں، یہ ان کی تحریر ہے کہ جب میں قادیانی تھا یہی کرتا رہا کہ مرزا صاحب کی یہ بہت بڑی تھے، ایک شعبے میں ان کے قادیانیوں کے بہت بڑے قادیانی تھے، سابق احمدی شیخ راحیل احمد آف جرمنی فرماتے ہیں کہ جب میں قادیانی تھا یہی کرتا تھا کہ مرزا صاحب کی وہ تحریریں جو میرے قادیانی دوست پیش کرتے ہیں اور بظاہر بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہیں، مرزا صاحب کے عاشق رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کرتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 95% قادیانی دوستوں کو مرزا صاحب کی توہین امیز تحریروں کا علم ہی نہیں ہوتا، اور جب کوئی شخص جو ان کی زندگی کی مخالفت کر رہا ہے تو جب کوئی شخص جو ان کی جماعت میں سے ہے، اچھا اب یہ پتہ ہے کیا یہاں پر ایک بات ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 95% قادیانی دوستوں کو مرزا صاحب کی توہین امیز تحریروں کا علم ہی نہیں ہے، اور جب کوئی شخص جو ان کی جماعت میں سے نہیں ہے ایسا حوالہ پیش کرتا ہے، یعنی جو مسلمان آپ جیسا جس کا انہیں علم نہیں، تو بس وہ کسی سکھائے ہوئے کی طرح ایک رٹ لگائے جاتے ہیں کہ یہ مولویوں کا جھوٹ ہے، یہ تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے، یہ حوالہ پوری طرح نہیں دیتے، توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یعنی پوری بات نہیں بتاتے بلکہ کچھ بات بتا دی اور کچھ بات چھپا لی۔ اس میں مرزا راحیل فرماتے ہیں، اور خود مطلب انہوں نے یہ رسالہ کو تحریر کروایا اور خود یہ بیان دیا کہ بتاتے ہیں کہ اصل حوالہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی مجھے کبھی بھی، میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ برین واشنگ کی وجہ سے یہ یقین ہوتا تھا کہ قادیانی مربی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی ایسے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، لیکن حقیقت یہ کہ میں نے جب قادیانی اینک اتار کر مرزا صاحب کی تحریروں کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ حوالوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور ان کے ساتھ اپنے تبصرے کو مکس کر کے پیش کرنا، حوالوں کو ادھورا پیش کرنا، بے بنیاد حوالے جن کا کوئی وجود ہی نہیں پیش کرنا، خود ہماری جماعت کا بہت بڑا وصف ہے، یہ تو ہماری جماعت کا کام ہے جس کی ماضی اور حال میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ خدا کی قسم اگر فرعون، حامان، نمرود، شداد، قارون ان کی توہین امیز باتیں سنیں اور اس کے بعد مرزا کی بکواس کو سن لیں تو خدا جانتا ہے کہ ان کی یہ تمام باتیں یعنی ایسے ہے کہ اگر یہ مرزا مردود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا اور یہ باتیں کرتا تو صحابہ اس کے 1 دن 2 دن میں چیچڑے اڑا دیتے۔ یہ اس زمانے میں تو آپ دیکھیں نا، فرعون، حامان، نمرود، شداد، قارون، ان کے قصے اللہ تعالیٰ نے سنائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کو قرآن میں بھی بیان کیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ فرعون، حامان، نمرود، شداد، قارون، آپ یقین کریں ابو جہل کو لے لیں، اخنس بن شریک کو لے لیں، عاص بن وائل کو لے لیں، ولید بن مغیرہ مخرومی کو لے لیں، آپ امیہ بن خلف کو لے لیں، عبداللہ ابن ابی کو لے لیں، انہوں نے بڑی توہین کی، یقیناً میں مانتی ہوں انہوں نے توہین کی، قرآن ان کے باتوں سے بھرا پڑا ہے انشاءاللہ، تو قرآن ان کی باتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی
जानता है कि क्या मैं आपसे कहूँ इस बात का, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर मिर्ज़ा कादियानी उस वक़्त जब कुरान नाज़िल हो रहा था साहबा के सामने आ जाता, तो यकीन करें पता नहीं साहबा इसको ना एक दिन इसको ना लगाते इसकी टिक्का बोटी करने में। इसने इतनी बकवास और इतनी तौहीन की है कि उनकी जिनकी तौहीन का ज़िक्र कुरान में है ना, कि जी फ़िरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, ठीक है? जी, नमरूद ने कहा कि मैं रब हूँ, मुझे सजदा करो, ठीक है? आप यकीन करें कि अगर ये तमाम तौहीनात सहाबा के सामने रखी जाती ना, कि भाई मिर्ज़ा कहता है, बुरा ना मानिएगा, आप बात को सुनिएगा। अगर ये तौहीनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साहबा के सामने आती और ये मिर्ज़ा मलून साहबा के सामने आता और बकवास करता कि देखो वो जो आखिरी उम्र में आने वाले नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो कि आखिर में आएँगे, मैं वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। ऐसी बात करता तो खुदा जानता है कि साहबा इस पर रात ना गुज़रने देते। साहबा को भी होता है कि नबियों की इज्जत क्या है। साहबा भी इस बात को जानते हैं कि नबियों की इज्जत क्या है। फिर तो साहबा इसको एक रात नहीं टिकने देते। इसको साहबा एक रात नहीं टिकने देते, एक दिन ना टिकने देते। लेकिन अब हमारे साथ मसला ये है कि हमें अपने घर-बार, अपने बच्चे, अपने मियाँ बहुत अज़ीज़ हैं और हम इनसे निकल कर आगे-पीछे देख ही नहीं रहे। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो तौहीनात, जो तौहीन इसने हमारे यानी मैंने आपको बताया ना कि अगर सहाबा के सामने ये दावा करता कि वो जो इमाम महदी ने आना है वो मैं आ गया हूँ और मैं इमाम महदी हूँ, क्योंकि इसने महदवियत का भी दावा किया ना, इसने 80 दावे किए। उसमें से एक दावा है महदवियत का कि मैं महद हूँ, महदी हूँ, जो इमाम महदी ने आना था वो मैं हूँ। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पेशन गोई की थी, बताया था कि इमाम महदी आएँगे। तो अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये सहाबा के सामने ये बकवास करता और मिर्ज़ा उस वक़्त आ जाता, तो सहाबा इसकी बोटियाँ उड़ाते थे। अगर मिर्ज़ा सहाबा के सामने आकर ये कहता कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 600 बरस पहले चले गए थे दुनिया से, वो मैं हूँ और मैं पैदा हो गया हूँ, मुझे अल्लाह ने फिर से भेज दिया है। तो यकीन करें, अल्लाह जानता है कि ये दावा सुन के ना तमाम के तमाम ये दावा सुन के एक भी यानी ये दावा सुन के ना एक दिन भी इसके लिए जीना मुश्किल हो जाता। अगर मिर्ज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहता आकर कि नाउज़ बिल्ला, सुनिएगा ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा। ये तमाम बातें अल्लाह ने इस मलून से लिखवा दी, वरना तो हमारे पास कोई सबूत ही ना होता। हम तो कयामत की सुबह तक मिर्ज़ा कादियानी के मानने वालों को कोई सबूत ना दे सकते। अगर मिर्ज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये सहाबा के सामने आके कहता, सुनिएगा गौर से, मैं सिर्फ़ बताने के लिए कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा बहुत सी बातें डॉक्टर ऐसी करता है जो कि सुनने को में अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन डॉक्टर की मजबूरी है बताना। अगर मिर्ज़ा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या सहाबा के सामने आके कहता कि मैंने कशफ में देखा कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुझे अपनी गोद में लिटाया हुआ है। आप मुझे ये बताएँ, तो क्या अम्मा फ़ातिमा बर्दाश्त करती? क्या हज़रत अली बर्दाश्त करते? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बर्दाश्त करते कि इसको ज़िंदगी देते? अब यहाँ पर लम्हे फ़िक्रिया ये है कि हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा। हम पक्के मुसलमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन हमें हमारी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा। हम हम सच्चे नबी के झूठे वफ़ादार और मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले झूठे नबी के सच्चे वफ़ादार हैं। आप मुझे बताएँ ना, अगर सहाबा ज़िंदा होते इस वक़्त और उन
یا صحابہ کی زندگی میں آ کر مرزا کہتا کہ حضرت مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ، اگر مرزا آ کر کہتا کہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کا تعلق کسی لڑکے سے تھا، یعنی یوسف نجار نامی آدمی کے ایک لڑکے سے، یا ایک نہیں، یوسف نجار نامی ایک آدمی سے تھا، اور ان میں آپس میں پیار ہو گیا، اور پیار میں پھر غلط کام بھی ہو گیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں، اور یہ کہ نعوذ باللہ اس غلط کام کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ حاملہ ہو گئی، آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرزا ملعون صحابہ کے سامنے یہ بات کرتا تو کیا وہ اسے زندہ رہنے دیتے؟ کتنا بڑا الزام، وہ بھی ان پہ جن کی برات اللہ نے قرآن میں خود کی۔ اللہ نے قرآن میں اپنے دشمن کی بیوی کا بھی پردے کے لیے، پردے کی وجہ سے نام لینا گوارا نہیں کیا۔ امرأۃ فرعون، نبیوں کی بیوی میں امرأۃ نوح، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نوح کی عورت، لوط علیہ السلام کی عورت، یا لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، جب اللہ ان کا نام نہیں لے رہے، پھر مریم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت کیوں نہیں لکھ دی جس میں مریم علیہ السلام سے کے نام کی سورت قرآن میں آ گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے، جو لوگ کہتے تھے نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو حمل ٹھہرا تھا حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حمل تھا، یعنی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں اور مریم علیہ السلام میں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نام لے کے ختم کیا کہ مریم ایک نیک اور پاکیزہ عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ربی سے ان کو بیٹا دیا، حالانکہ وہ ان کی شادی، ان کا نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا۔ لیکن مرزا کیا کہتا ہے کہ ان کا تعلق کس سے تھا؟ یوسف نجار نامی ایک آدمی سے تھا، اور یہ تعلقات بہت زیادہ بڑھ گئے، حمل ٹھہر گیا، اور پھر گاؤں کے لوگوں نے، بستی کے لوگوں نے بدنامی کے ڈر سے یوسف نجار کا نکاح حضرت مریم علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر مزید 6 بچے اور بھی ہوئے، 4 بیٹیاں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، یعنی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید 4 بھائی اور 2 بہنیں بھی آئیں، اور خود حضرت عیسیٰ بھی حضرت مریم سے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ تمام باتیں اللہ نے خود لکھوائی اس مردود سے، آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے 22 سال میں اس نے یہی تو کام کیا۔ انگریزوں نے کہا کہ اس کو نبی بن جاؤ، تم ایک ایسا نبی بنو جو جہاد کے خلاف بولے، تاکہ ہم تو چاہتے ہیں بر صغیر پاک کو ان پہ ہماری حکومت ہو جائے، تو تم لوگ، لیکن مسلمان جہاد کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور ہمیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم ایک نبی بن جاؤ، آرٹیفیشل نبی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہماری نظروں کو ہٹا کر اس نبی پر ہماری توجہ کو مرکوز کر دے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ذبح ہو گیا؟ کیا ایسا ہوا؟ ارے جو ہوا وہ بھی ہماری کاہلیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں، اور لوگ بے دین ہو جاتے ہیں اور مرزائیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ہم گھر گھر میں اس کا پرچار کریں اور ہر گھر گھر میں اس بات کو بولیں، تو پھر آپ دیکھیں تو صحیح، میں آپ لوگوں سے بار بار اس بات کو دہراتی ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ کے حکم سے گروپ کام کر رہے ہیں 6، جس میں بیسک گروپ سے لے کے سیکنڈری گروپ تک ہے۔ خدا را ایک ہفتے میں صرف 4 منٹ کی یا 8 منٹ کی ایک ریکارڈنگ آتی ہے، بس اس کو سن کے 3-4 جواب آپ وائس نوٹ میں دے دیں یا لکھ کر دے دیں، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ مہینہ ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے، اس مہینے میں اللہ کے حکم سے جنہوں نے اپنی 100% حاضری کو زندہ رکھا، یعنی جو 100% جنہوں نے حاضری کو مینٹین کیا، وہ کون ہیں؟ ان کے نام لیتی ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے نام لیتی ہوں کہ اٹینڈنس آف جولائی
بیسٹ اٹینڈنس، بیسٹ سب سے بیسٹ اٹینڈنس آف جولائی کے مہینے میں ہماری مینجمنٹ میں سے آصف خان، پہلے میں لیتی ہوں اہلیہ محمد آصف کا نام، حمیرہ آصف، جو کہ میرے آنے سے پہلے موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ترتیب سے لیتی ہوں۔ حمیرہ آصف ہیں جو میرے آنے سے پہلے ہمیشہ تقریباً موجود ہوتی ہیں۔ پھر ماشاءاللہ آصفہ خانم ہیں، آسمہ رضوان ہیں، فریحہ اعظم ہیں، اور شازیہ ناصر ہیں، صفورہ محمود ہیں۔ یہ ہماری مینجمنٹ میں کے ممبرز ہیں جو ماشاءاللہ سے موجود رہتے ہیں۔ میں ان کو اپنے پڑھے ہوئے میں سے سب کو جو ہے 100 دفعہ درود شریف ہدیہ کرتی ہوں، جو کہ میں نے درود شریف خود پڑھا محنت سے۔ میں ان کے دلوں کو ہدیہ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ درود شریف ان کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے۔ اور صالحات ہیں اقرا شہادت، یہ ایک چھوٹی بچی ہے، ماشاءاللہ پڑھتی ہیں یونیورسٹی میں، مسز مبارز، میرے خیال میں نام مجھے نہیں آ رہا صحیح طرح، مسز مبارز ہیں میرے خیال میں، نسیم کوثر ہیں، نسرین رفیع ہیں، نصرت اکرام ہیں، ریحانہ سکندر ہیں، شگفتہ حمید ہیں، طاہرہ نوید ہیں، سعدیہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے، نازیہ اندلیب ہیں جو کہ سعودی عرب سے تعلق رکھتی ہیں، غالباً مکہ شہر سے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی مجھے معاف کرتے، آمین۔ نبیلہ رشید یا راشد ہیں، غالباً نبیلہ ان کا نام راشد ہے یا رشید ہے، ذرا کنفرم کر لے، راشد کا ہے یہ۔ اور متین، یہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ ان کو میرے خیال میں اشرف، مسز اشرف ہیں یہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو والدہ عمیر کے نام سے جانتے ہیں، یہ امریکہ میں رہتی ہیں اور وہاں سے ہمارا پروگرام سنتی ہیں، ہمیں جوائن کرتی ہیں۔ امریکہ سے یعنی دن اور رات کا فرق کتنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس اختلاف کے باوجود سبق اور کلاس لیتی ہیں، اور انہیں موٹیویشن کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انہیں کہنا نہیں پڑتا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، بھائی اپنا کام کر لو، ایسے نہیں۔ متین اشرف نام ہے ان کا۔ اچھا جی، ان کو بھی میں اپنے ہی پڑھے ہوئے میں سے ان سب کو 200 دفعہ درود شریف ہدیہ کرتی ہوں، اور ان سب کو 100 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہدیہ کرتی ہوں، یعنی ان سب کو 200 دفعہ 200 دفعہ 200 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ طیبہ جو میں نے پڑھا، اللہ اسی میں سے، یا ہماری یعنی جو ہمارے یہاں پڑھائی ہوئی ان میں سے یہ ہدیہ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا چیپٹر کھلا ہوا ہے، کیا پتا کہ ہمارا کلمہ قبول نہ ہوا ہو، ایک مثال ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بادشاہ کی قبول کرے نہ قبول کرے، لیکن آپ کو جو کلمے ملے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، کوئی 4 5 5 6 سال کے بچوں نے، اور الحمدللہ رب العالمین ذرا 10 سال کے بچوں نے بھی، جو بچوں نے بھیجے وہ بچوں کی طرف سے یہ کلمہ ہدیہ ہوا آپ کو۔ تو ہمارے پڑھے ہوئے میں وہ بات اللہ ضرور قبول کرے، لیکن بچوں کا پڑھا ہوا ہمارا پڑھا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ بچے بڑی لگن سے اور پیار محبت سے، اور اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں، ان کی طرف سے پڑھا ہوا یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کمی پیشی ہے اسے معاف فرما دے، اور میں ان کو جو ہے یہ قابل تحسین بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ بھی جلدی آ جایا کریں اور وقت پر یہ اس میٹنگ کو قبول کر لیا کریں۔ انشاءاللہ میرا دل کرتا ہے کہ اگست کے مہینے میں ایک لمبی فہرست ہو، اور ہمیں بہت پڑھنا پڑے آپ کے لیے، اور آپ کے دلوں کو ہدیہ کرنا پڑے۔ یہ جو کلام آپ کو ہدیہ کیا الحمدللہ رب العالمین،
بڑی پیار اور بڑی محبت سے پڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے اپنی رضا کے مطابق. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کرے اور وہ ایسا عمل ہو جو آپ کی بڑائی کے مطابق ہو. اے اللہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے مطابق ہو. اے اللہ اس کو قبول اور منظور فرما لیں. اے اللہ اس کو قبول اور منظور فرما لیں. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. میرے مولا آپ نے ہمارے گناہوں کو نہیں بھی معاف فرمانا تو بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو بد نظری سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما لیجئے. ہماری اللہ جو ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مامنین چل رہے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ بچیاں ہوں اور چاہے وہ ہماری جنتی بیٹیاں، جنتی گروپ چلانے والی بچیاں ہوں، چاہے ختم نبوت کی بچیاں ہوں. یا اللہ بنات صفا میں جو کام کرنے والی، جو قرآن سنتی ہیں، پیپر بناتی ہیں، پیپر لگاتی ہیں، رزلٹ بناتی ہیں، یا اللہ میں آپ کے سامنے ان سب کے لیے آپ سے آپ کی شان کے مطابق جزا کی درخواست کرتی. اے اللہ آپ کے فضل کے بعد ان کے سہارے چل رہی. اے اللہ پاک مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ میں بہت گئی گزری ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے مسئلے جو اٹکے ہوئے ہیں ان کو پورا کر دیجیے بہترین طریقے سے. اے اللہ پاک ہم نے اپنی نافرمانیوں سے اپنے رب کا دل موڑ دیا. اے اللہ ہم نے اپنی نافرمانیوں سے اپنے رب کو ناراض کر دیا. میرے اللہ آپ ناراض ہوں، اللہ آپ ناراض ہوں، میرے اللہ آپ مان جائیں ہم سے. اے اللہ آپ کا مقابلہ ہمارے سامنے، یا اللہ ہم آپ کا مقابلہ کسی چیز میں نہیں کر سکتے میرے اللہ. اے اللہ تبارک تعالیٰ یہ آپ کی شان ہے کہ ہم خطائیں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. جن آسمان کے دروازوں سے ہمارے یہ تمام کے تمام گندے گندے اعمال جاتے ہیں،
انہی آسمان کے دروازوں سے آپ ہمارا رزق بھیج دیتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم، آقا عظیم، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ مولا آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوئے، اللہ آپ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ جایا کریں، اے اللہ آپ ہماری عرض و پکار کو سن لیا کریں، اے اللہ تعالیٰ آپ ہم پر خصوصی کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے خاندان میں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے خاندان میں جتنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اولاد ہیں ان سب کو بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی اور ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کے لیے دعا مانگی آپ نے قبول فرمائی۔ یا اللہ اپنی اپنی گود میں بچے لے کر یہ پروگرام سن رہے ہیں لوگ، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جو پیپر دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، ان سب کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ اللہ میری بیٹی ڈاکٹر ہمنا کا کل پیپر ہے FCPS پارٹ 2 کا، اللہ ہمنا کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے، ہمنا کو کامیاب کر دیجیے، اے اللہ ہمنا کو کامیاب کر دیجیے۔ میرے اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو مجھ پر ترس آ جائے، لیکن اے اللہ میری تمام کے تمام اتنے جو لوگ سن رہے ہیں ان سب کے نیک عملوں کا واسطہ، ان کے معصوم چہروں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمنا صدیقی کو FCPS کے امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے۔ ندا کو، عظما کو کامیاب کر دیجیے، میری فاطمہ کو، عائشہ کو، معاہد کو کامیاب کر دیجیے، جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کے بچوں کو اور ان سب کو اور ہم سب کو، اللہ ہمارے تمام اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دیں۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، احمد، نعمان، نواز صاحب، ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں، اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ندیم بھائی کو، فرد بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، حضرت جی کو، نازیہ، دلیپ کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران اور نازیہ کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ، یا اللہ ہمارے تمام علماء حق اور علماء دین، طیب اردگان صاحب اور ترکی کے قطر کے حکمران، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ، ہمارے مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ہمارے میرے حضرت جی جو کہ مجھے بیان دیتے ہیں، ہمیں اللہ ان کو، میرے تمام اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی، یا اللہ ثنا کی میاں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، یا اللہ نیک رشتے، دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، محمود بن نات، سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، امنہ، امبا، صدف، ختیجہ اور شائستہ، نمرہ، ان سب کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ نیک بر اور نیک در کھول دیجئے، اے اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، پاکستان بھی یا اللہ پاکستان بھی شب قدر میں ہی نازل ہوا، اور یعنی معرض وجود میں آیا، اور اللہ قرآن بھی شب قدر میں ہی جو ہے نازل ہوا، تو میرے اللہ ایک تو قدر مشترکہ ہے نا، اللہ اپنے قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ قدر تو مشترک ہے نا، کہ دونوں کا فیصلہ آپ نے شب قدر میں کیا،
میرے اللہ میرے پاکستان کو دین کا قلعہ اور اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ پاکستان میں سے مہنگائی اور بے حیائی کو پوری دنیا سے ختم کر دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلوا دیجئے ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ بہت مشکل سہی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، بہت مشکل سہی لیکن تیرے لیے آپ نے تو فرمایا کہ کوئی جو مشکل ہے وہ آسان نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ میں اس کو آسان نہ کر دوں، میں جب چاہے سنگلاخ چٹانوں کو میدان چٹیل میدان بنا دوں۔ اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔